بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک پہلے لیکچر میں آپ نے تفصیل سے اسلامی تہذیب کی ٹائم لائن کا آپ نے مطالعہ کیا تھا کہ یہ تہذیب ہے کیا، کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہوا اور آج تک کا یہ پیریڈ ہے جس میں یہ خاص اہم پوائنٹس ہیں کہ جس سے ہوتے ہوئے ہمارا ٹائم گزرتے ہوئے آج تک پہنچے۔ تو اس کا آپ نے مطالعہ کیا، آپ کو ایک بیسک یہ بھی پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو تہذیب وہ کس طرح بڑھی ہے، اپنے عروج پہ پہنچی، پھر اس کے بعد ایک جمود کا پیریڈ آیا اور پھر یہ ایک تہذیبی زوال کا دور آیا جو کہ پولیٹیکلی تو بہتر رہا لیکن پھر انتہائی زوال میں آیا، اور اس کے بعد اب دور جدید آ گیا کہ آج کل کے زمانے میں ہم پھر امپروومنٹ کی سچویشن میں آ گئے۔ اس کی بیسک کو آپ نے پڑھ لیا۔ ہسٹری کے اندر یہ پولیٹیکل معاملات میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عروج سے آیا لیکن پھر ایک یہ جمود کا بڑا پیریڈ تھا جس میں ہم کافی پرابلمز میں رہے، پھر امپروو آئے لیکن پھر یہ زوال میں آئے اور اب پھر یہ امپروومنٹ کی ایک سچویشن ہے۔ تو آج ہم اپنا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم تہذیب اور بنیادی مباحث یعنی ایک ہسٹری آف سویلائزیشن، ریلیجینز، نالج اینڈ سویلائزیشن کی اسٹڈی کے اندر ہم ایک بیسک کیا ہے، ایک یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے تو اگلی اسٹڈیز میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں کون سی تہذیبیں ہیں، تو یہ دیکھیے کہ یہ جدید تہذیبیں چار ہیں جو بڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی تو بہت سی ہیں لیکن جو زیادہ بڑی ہیں مسلم تہذیب ہے۔ جو آپ یہ دیکھیے یہ گرین لائن میں یہ جو آپ کو اس طرح کا یہ گرے ہے جو اسپیشلی انڈونیشیا سے لے کے یہ چلتی ہوئی مراکش، بلکہ اب تو ہم امریکہ اور کینیڈا تک کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تہذیب بنی ہوئی ہے۔ دوسری مغربی تہذیب ہے جو اسپیشلی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا ان سب میں۔ پھر ایک چائنیز تہذیب ہے جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے، یہ اس جگہ پہ، اور پھر چوتھی ہندوستانی یا انڈین تہذیب ہے جو کہ اس جگہ پہ، یہ جدید تہذیب ہے۔ قدیم زمانے میں جو بڑی تہذیبیں گزری ہیں اس میں ایک جیسے مصری تہذیب ہے جس میں فرعون ہوا کرتے تھے، تو یہ پیریڈ گزرا ہے۔ پھر اسی طرح یونانی تہذیب ایک بڑی تہذیب جو کہ یورپ کی سب سے بڑی تہذیب یہ گزری ہے، تو یہ ایک خاص ٹائم پہ یہ کب ہوا اس کو آپ تفصیل سے اسٹڈی کریں گے۔ پھر اسی طرح عراقی اور ایرانی تہذیب، ایک یہ تہذیب بھی ایک بڑے عرصے میں رہی ہے، بہت طویل عرصے تک، تو اس کی اسٹڈیز ہم ایک اوور ویو ہم اس کا کریں گے آگے، یہ تو جسٹ ایک بیسکس ہے۔ تب دیکھیے دنیا کی بڑی تہذیبیں اس وقت جیسے مشرقی بعید کی تہذیبیں جنہیں کہتے ہیں، جس میں چائنا، جاپان، کوریا وغیرہ، یہ سب یہ جو ریڈ کلر کے ہیں یہ ہندوستانی تہذیب انڈیا میں، اور اس کے اثرات جو ہے وہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی کسی حد تک ہے۔ مسلم تہذیب انڈونیشیا سے مراکش، اور یہ ہم ادھر سے رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اگر اوپر سے نیچے دیکھیں تو پھر یہ تتارستان سے لے کے نیچے چلتے چلتے اور اسپیشلی ہمیں یہ چارٹ جو کہ یہ ایریا ہے تو یہاں تک کی یہ تہذیب ہے۔ اچھا، اس طرح ایک افریقی تہذیب بھی ہے اس وقت، آرتھوڈاکس تہذیب، یہ بالکل یہ بلو کلر، رائٹ بلو کلر میں جو رشیا کی تہذیب ہے، اور پھر مغربی تہذیب ہے جو اس وقت اپنے عروج پہ، جس میں آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ جسے کہتے ہیں، اور اسپیشلی پھر کسی حد تک اس کا حصہ یہ جنوبی امریکہ بھی ہے۔ تو یہ ایک اوور آل ویو ہے۔ اب تہذیب میں یہ دیکھیے کہ کیا کیا چیزوں کی ہم سٹڈیز کرتے ہیں۔ ایک تہذیب ہے کیا چیز میں، ایک یہ سوال آتا ہے تہذیب کے عناصر، یعنی کیا کیا اس کے سویلائزیشنز کے کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کی ہمیں بیسکس معلوم ہو۔ تہذیب اور ثقافت میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک یہ بھی سوال ہے۔ تہذیب کی خصوصیات کیا ہیں،
یعنی کس بیسس پہ ہم کہیں کہ یہ واقعی تہذیب ہے یا سویلائزیشن کیا چیز ہے. پھر تہذیب کا لائف سائیکل کیا ہے, کس طرح سے یہ تہذیب بنتی اور ختم ہوتی ہے, تہذیب کا ارتقاء کیسے چلتا ہے. یہ ایک بیسکس ہیں, بیسک کانسیپٹس ہیں, اس کو پڑھ لیں تو پھر پوری ہسٹری, تہذیبی ہسٹری کو سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے گا. اور پھر دنیا کی بڑی تہذیبیں تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, اور ایک یہ آپ کے لیے جسٹ ایک بیسکس ہیں کہ تاریخی کیلنڈر, کہ کس طرح ہسٹری کے اندر ہم کیلنڈر کو ریکارڈ کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس زمانے میں کیا ہوا. اب آئیے بیسکس ہم بات کرتے ہیں تہذیب ہے کیا. دیکھیے ایک فیکٹر ہوتا ہے اخلاقیات. ایک تہذیب کے اندر کچھ خاص ایتھکس بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں, یہاں سے یہ تہذیب شروع ہوتی ہے. پھر ترقی یافتہ میں بھی ایک فیکٹر دیکھنے کی ہوتی ہے کہ کتنی ڈیولپڈ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی ہے. تو اب یہ مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اگر مختلف معاشروں میں دیکھیں تو جیسے خانہ بدوش کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی ایک ایریے میں خیمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہیں اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک ان کا ایک اپنا کلچر, ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے. دیہاتی معاشرے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. قبائلی علاقے, ان کے اندر ایک اپنا, ان کا ایک کلچر, ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے. اور پھر شہری معاشرہ کے جہاں شہر بن جاتے ہیں, تو اب دیکھیے کہ یہ چاروں میں الگ الگ تقسیم کریں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کی تہذیب ہوتی ہے. یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ ہے کہ 4 ایجز ہیں انسان کے, یعنی انسان کی تہذیبیں کس طرح سے چلیں. ایک پیریڈ سٹارٹ ہوا ہنٹنگ ایج, جو کہ 0 سے لے کے 75,000 بی سی, یعنی آپ سے تقریباً 75-80,000 سال پہلے تک. یہ اس سے پہلے جو واقعہ تھا تو اس میں ہنٹنگ ایج تھی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا تھا کہ جو بھی کسی بھی درخت سے کوئی نہ کوئی پھل جو ہے لے لیا, کھا لیا, یا کوئی جانور ہے وہ پکڑا, اسے ذبح کر لیا, کھا لیا, تو آسان زندگی تھی. پھر آبادی جب بڑھی تو پھر ایگریکلچرل ایج شروع ہوئی, جو 75,000 بی سی سے 1500 سی ای, یعنی آلموسٹ اتنے آپ کہہ سکتے ہیں 76,000 سال تک یہ واقعہ چلتا رہا کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر انسانوں نے سیکھی اور پھر یہ چلا. تو آپ تو کہہ سکتے ہیں آج بھی بالکل ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اس میں یہ اصل فیکٹر ہے کہ ایگریکلچر ہی پوری اکانومی کا مین حصہ ہوتا, تو یہ اس زمانے میں رہا. اس کے بعد پھر انڈسٹریل ایج آئی, جو کہ 1500 سی سے 2000 تک کی ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ انڈسٹری بھی بن گئی, بہت سی فیکٹریز بن گئی, اور یہ اکانومی کی سب سے امپورٹنٹ بن گیا سلسلہ. ورنہ ایگریکلچر بھی تھی, ہنٹنگ بھی ہے, آج تک ہے, یہ چل رہا تھا سلسلہ. لیکن آج ہم چوتھی ایج میں رہ رہے ہیں, جو کہ انفارمیشن ایج ہے, جو کہ 2000 سے لے کے آج تک ہے, کہ جس میں ہم انفارمیشن ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر بن چکا ہے. تو یہ تو بیسکس ہے تہذیب کی, تو یہ آپ کو یاد رہے تو اس سے اگلے کانسیپٹس میں گفتگو کرنا آسان رہے گی. اب تہذیب کے خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو تہذیب کی شاخیں, یعنی ہر تہذیب کے 10 شاخیں ہوتی ہیں. مثلا آپ اگر دیکھیے کہ اگر ہم مسلم تہذیب کو دیکھیے تو اس کی بہت سی شاخیں, ایک پاکستان ایک شاخ ہے. اسی طرح آپ افریقہ چلے جائیں تو اس کی ایک اپنی تہذیب ہے, عرب ممالک کی اپنی ہے, انڈونیشیا ملیشیا کی الگ ہے. تو یہ ایک شاخیں ہوتی ہیں. سیاسی حالات کے اثرات بھی آ جاتے ہیں تہذیب پہ, یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر سیاست سے بہت سی جنگیں بن گئیں تو تہذیب تباہ ہو جاتی ہے, اور اگر یہ جیت جائے اور اس کے ساتھ ان کی اکانومی اچھی چلنے لگے تو یہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے. یہ آپ کو یاد رہے. پھر یہ بارڈر, ایک واضح حد بندیاں خاص طور پہ تہذیب کی نہیں ہوتی. یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے انڈین تہذیب اور پاکستانی تہذیب میں آپ کہنے کو ایک گورنمنٹ کی ایک اپنا بارڈر تو جانتے ہیں,
لیکن تہذیبوں پہ آپس میں ایک دوسرے میں اثر آتا ہے تو ایک چیزیں سیکھتے ہیں. تہذیبوں کا ایک دوسرے سے سیکھنا یعنی اب پاکستان کے لوگ انڈیا سے سیکھتے ہیں, انڈیا کے لوگ پاکستان سے سیکھتے ہیں. اس طرح اب تک ہم لوگ بہت کچھ یورپ سے خرید رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری بہت سے فیکٹرز ہیں, بہت سے علوم ہیں جن کو خود امریکن سیکھ رہے ہیں, چائنا والے جو ہے وہ اپنی طرح سیکھ رہے ہیں, ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ چلتا ہے. اب ایک ہجرت اور امیگریشن کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. جیسے آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کینیڈا آسٹریلیا امیگریشن کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا کیا ہے کہ وہ یہاں کی تہذیب کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح ان کے لوگ بھی جو یہاں پہ آئے, جیسے ایک زمانے میں یورپین لوگ بہت سے آ کے ہمارے علاقے میں رہنے لگے تو ان کی تہذیب ہم تک پہنچ گئی. پھر ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ تہذیب کی تباہی ہو جاتی ہے کہ بالکل تہذیب, جیسے مصر کی پرانی تہذیب کو دیکھیے تو وہ فرعون کے زمانے میں یہ دنیا کی سپر پاور تھی, لیکن پھر ختم ہو گیا سلسلہ. تو یہ سب کیسے ہوا, تو ان سب کی سٹڈیز اب ہم اس کی کر رہے ہیں. تو ریئلی اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.